دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام اتہاس کے ایک ایسے مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کو اسلام دھرم کے ساتھ ساتھ عیسائی اور یہودی دھرم میں بھی بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ جہاں ایک طرف مسلمان لوگ ان کو داؤد کے نام سے یاد کرتے ہیں تو وہیں دوسری طرف عیسائی اور خاص طور سے یہودی لوگ ڈیوڈ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی نالج کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام ایک پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رولر یعنی حکمران بھی ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے 1000 عیسیٰ پورو میں یعنی آج سے لگ بھگ 3000 سال پہلے ہماری دنیا کے ایک بڑے علاقے پر ایک لمبے وقت تک راج کیا تھا۔ جس علاقے پر اس دور میں ان کی حکومت ہوا کرتی تھی، اس علاقے پر آج کے دور میں فلسطین، اسرائیل اور اس جیسے کچھ اور دیش بھی آباد ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کی اس بچی ہوئی سلطنت کی گدی پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بیٹھایا گیا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے فادر یعنی والد کی طرح ہی نہ صرف ایک حکمران تھے بلکہ ساتھ ہی ساتھ ایک پیغمبر بھی تھے۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تمام اتہاسک کتابوں میں یہ بات مشہور ہے کہ ان کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات، جانور، یہاں تک کہ ہواؤں پر بھی ہوا کرتی تھی۔ ان کے ایک اشارے پر ہر چیز ان کے پاس کھینچی چلی آتی تھی، اب وہ چاہے انسان ہو، جانور ہو یا پھر ہوا بھی کیوں نہ ہو۔ مگر دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا ٹاپک حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی نہیں بلکہ ان کی وہ خاص انگوٹھی ہے کہ جو اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی اتنی ہی مشہور ہے کہ جتنی آج سے ہزاروں سال پہلے ہوا کرتی تھی۔ کیونکہ اس انگوٹھی کے بارے میں نہ صرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ حد سے زیادہ طاقتور ہوا کرتی تھی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انگوٹھی پوشیدہ رازوں سے بھری پڑی ہے، ایسے خفیہ راز کہ جن کو ہماری دنیا کے عقل مند انسانوں نے بہت زیادہ جاننے کی کوشش کی مگر کبھی بھی نہ جان سکے۔ اور آج بھی ہماری دنیا کے الگ الگ علاقوں میں نہ صرف اس انگوٹھی کو لے کر چرچائیں ہوتی رہتی ہیں بلکہ اس کو ڈھونڈنے کا مشن بھی چلایا جاتا ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی اسی انگوٹھی کی ریئلٹی کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ کو اس انگوٹھی سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر آج کے دور میں یہ انگوٹھی کہاں پر اور کس حال میں موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بات پر تو مسلمان، عیسائی، یہودی یعنی سبھی لوگ ایگری کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت سے بھجوائی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انگوٹھی کو سب سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فادر یعنی والد حضرت داؤد علیہ السلام کو دیا تھا، مگر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ انگوٹھی اپنے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ٹرانسفر کر دی تھی۔ خدا کی طرف سے دی گئی اس خاص انگوٹھی کو پہن کر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام ہمیشہ اپنی حکومت کے سارے معاملات کو چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی آپ کے ہاتھ میں یہ انگوٹھی نہیں ہوا کرتی تھی تو آپ کو سکون بھی محسوس نہیں ہوا کرتا تھا۔ روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس طاقتور انگوٹھی میں وہ تاثیر تھی کہ پل بھر کے اندر ہی تمام جنات، جانور، پرندے اور اس جیسی چیزیں ان کی طرف کھینچی چلی آتی تھیں۔ مگر آپ کو بتاتے چلیں کہ کیونکہ یہ انگوٹھی بہت زیادہ پاک اور جنت سے آئی ہوئی تھی، اسی لیے جب کبھی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہانے یا اس جیسے واش روم کے کسی اور کام کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ اپنی اس انگوٹھی کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا کرتے تھے بلکہ اس وقت میں وہ اپنی اس انگوٹھی کو اتار کر اپنی ایک باندی یعنی نوکرانی کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ کچھ روایتوں کی مانے تو ایک بار اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا یعنی ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا۔ ہوا یہ کہ جب ایک بار دستور کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہانے جانے سے پہلے اپنی انگوٹھی کو اتار کر اپنی نوکرانی کے حوالے کیا تو ان کے پیچھے شیطان ان کی شکل میں ظاہر ہوا اور ان کی نوکرانی سے اس انگوٹھی کو حاصل کر لیا۔ اب کیونکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا اس لیے ان کی نوکرانی نے بھی بڑی آسانی کے ساتھ اس انگوٹھی کو شیطان کے حوالے کر دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نہانے کے بعد واپس آئے تو انگوٹھی کے چلے جانے کی وجہ سے اس نوکرانی نے ان کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ نہ صرف اس نوکرانی نے بلکہ اور لوگوں نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو نہیں پہچانا کیونکہ اس انگوٹھی کے چلے جانے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فوراً اس انگوٹھی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے اور پھر اس دروازے پر کھٹکھٹانا شروع کیا۔ اندر سے آواز آئی کہ آخر آپ کون ہیں؟
حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی دعوت کرنا تمہارے اوپر فرض ہے۔ اندر سے جواب آیا کہ کیونکہ ابھی میرا شوہر میرے گھر پر نہیں ہے، اس لیے کسی بھی غیر محرم انسان کو میں اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ ہمارے گھر کے پیچھے موجود ہمارے باغ میں آرام کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں جا کر آرام کرنا شروع کر دیا۔ آرام کرتے کرتے اچانک سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نیند بھی آ گئی۔ تبھی اچانک سے وہاں پر ایک سانپ نکلا کہ جس نے سوتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کر دیا، یعنی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پہرا دینے لگا۔ اتنی دیر میں اس عورت کے شوہر کا بھی وہاں سے گزر ہوا۔ جیسے ہی اس نے یہ دیکھا کہ ایک سانپ ایک عام انسان کا پہرا دے رہا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اندر جا کر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آخر ہمارے باغ میں آرام کرنے والا یہ انسان کون ہے، جس کے جواب میں اس کی بیوی نے پورا قصہ سنا دیا۔ اس کے بعد وہ آدمی نہ صرف فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا بلکہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ درخواست بھی کی کہ وہ اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف اس کی بیٹی سے نکاح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسی جگہ پر ہی 3 سے 4 دن اور رکنے کا بھی فیصلہ کیا۔ دوسری طرف شیطان نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو حاصل کرنے کے بعد ان کی شکل میں آ کر ان کی حکومت کی گدی پر بیٹھ کر راج کرنا شروع کر دیا تھا، مگر محل میں رہنے والے لوگوں کو بہت جلد ہی اس بات پر شک ہونے لگا تھا کہ یہ حکومت کرنے والا انسان سلیمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ جس طرح کی حرکتیں شیطان کی طرف سے کی جا رہی تھیں اس طرح کا کوئی بھی کام حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے کیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ بس اسی وجہ سے فوراً ان لوگوں نے ایک بار جب شیطان تخت پر بیٹھا ہوا تھا تو اس کو چاروں طرف سے گھیر کے توریت پڑھنا شروع کر دی۔ توریت کو سنتے ہی شیطان وہاں پر بالکل بھی نہ ٹک سکا اور فوراً بھاگ نکلا۔ بدقسمتی سے شیطان جب اس انگوٹھی کو لے کر بھاگا تو اس نے یہ انگوٹھی راستہ میں موجود ایک دریا میں گرا دی، مگر قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ دوسری طرف جب حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اسی راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس دریا کے پاس بہت سارے لوگ مچھلیوں کا شکار کر رہے ہیں۔ انہوں نے بھوک کی وجہ سے کچھ لوگوں سے مچھلیاں مانگی اور مچھلیاں مانگتے وقت انہوں نے لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ میں کوئی عام انسان نہیں بلکہ سلیمان ہوں، مگر ظاہر ہے انگوٹھی چلے جانے کے بعد کوئی بھی انسان ان کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے جب یہ سنا کہ ایک عام انسان اپنے آپ کو حضرت سلیمان بتا رہا ہے تو انہوں نے غصے میں آ کر ان کو پیٹنا شروع کر دیا، جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام بہت زیادہ زخمی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آگے جا کر دریا کے کنارے پر ہی اپنے زخموں کو دھونا شروع کر دیا۔ وہاں سے گزر رہے کچھ راہگیروں کی نظر جب حضرت سلیمان علیہ السلام پر پڑی تو ان کو ان کے اوپر ترس آ گیا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ کسی بیچارے انسان کو بہت بری طرح سے پیٹا گیا ہے، تو اپنے ساتھی سے کہا کہ لو 2 مچھلیاں لے جا کر اس بھوکے انسان کو دے دو تاکہ کسی طرح سے یہ اپنے پیٹ کو بھر سکے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسے ہی 2 مچھلیاں ملی وہ اپنے زخموں کا درد بھول گئے اور فوراً بھوک کی وجہ سے ان مچھلیوں کا پیٹ چاک کرنے کے لیے بیٹھ گئے تاکہ کسی طرح سے ان کو بھون کر کھایا جا سکے، مگر جیسے ہی انہوں نے مچھلی کا پیٹ چیرا فوراً اس کے اندر سے وہ انگوٹھی برآمد ہوئی کہ جس انگوٹھی کو وہ بڑی محنت کے ساتھ ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا اور اپنی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ میں پہن لیا۔ انگوٹھی ہاتھ میں آتے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی بالکل پہلے کی طرح نارمل ہو گئی۔ پرندوں نے ان کے اوپر سایہ کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے فوراً ان کو پہچاننا شروع کر دیا۔ نہ صرف پہچاننا شروع کر دیا بلکہ تمام لوگ آپ سے معافی بھی مانگنے لگے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ میرا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اس کے بعد فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی سلطنت کی گدی پر پہنچے اور آرڈر دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو فوراً قید کیا جائے۔ ان کے آرڈر پر فوراً شیطان کو قید کیا گیا اور ایک صندوق میں بند کر کے کسی سمندر کے بیچوں بیچ میں پھینکوا دیا گیا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس بات پر تو ہر کوئی ایگری کرتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک طاقتور انگوٹھی ہوا کرتی تھی، مگر اس انگوٹھی سے جڑی ہوئی جو اس طرح کی بہت ساری ایتہاسک کہانیاں ہیں، ان پر کوئی انسان یقین کرتا ہے تو کوئی ان کو من گڑنت کہانیاں بتاتا ہے۔ فی الحال سچائی کیا ہے یہ تو ہم میں سے کوئی بھی انسان صحیح طور پر نہیں جانتا ہے، مگر ہاں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہودی دھرم میں آج بھی اس انگوٹھی کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ لوگ اسرائیل کے جھنڈے پر اس نشان کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں ہوا کرتا تھا۔
اس کے علاوہ یہ دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ یہودی لوگ آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس انگوٹھی کو بڑی تیزی کے ساتھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی تھی، اس بارے میں تمام اتہاسک کتابیں پوری طرح سے خاموش ہیں، یعنی کوئی بھی انسان یہ نہیں جانتا ہے